بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی یہ 14ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ پچھلے ہفتے میں یہ بیان چل رہا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ماحول ہے مسلمانوں کا، وہ دوسرے لوگوں کے قریب رہنے کی وجہ سے، ملنے جلنے کی وجہ سے بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نیک بندے، علماء، داعی حضرات قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوشش بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، کم ہو رہی ہے، لیکن جتنی بھی ہے اس کی طرف توجہ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے جس کا تعلق اس مضمون سے ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اسلام سے پہلے عربوں کی ایک بری عادت کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ بری عادت کیا ہے کہ عرب لوگ اپنے ہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو بہت ناخوش ہوتے۔ لڑکا پیدا ہوا تو بہت خوش ہوتے تھے، اور لڑکی پیدا ہوتی تھی تو خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور معاشرے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت گھٹیا چیز ہمارے یہاں آ گئی ہے، اور اس کو بہت سے لوگ پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس کی دو وجہ ہوتی تھی۔ ایک وجہ تو یہ سمجھتے تھے کہ داماد ہمارے گھر پر آئے گا، داماد بن کر یہ اس میں ہماری توہین ہے، حالانکہ دامادی کا رشتہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ترقی کی وجہ سے، مالی پریشانیوں کی وجہ سے لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ بعض ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 70 لڑکیوں کو اپنے خاندان کی زندہ دفن کیا، اور آپ حضرات میں سے جو حضرات حج کو گئے ہوئے ہوں گے تو حرم کے بالکل قریب ایک بڑا سا احاطہ بنا ہوا ہے۔ جب سن 2000 میں ہم حج کو گئے تھے تو جب بڑی دیوار نہیں تھی بلکہ چھوٹی سی منڈیر سی تھی، ہلکی سی 2-3 فٹ، اس سے گھیر رکھا تھا اس جگہ۔ تو وہ جگہ وہ ہے جہاں اپنی لڑکیوں کو وہ زندہ زمین میں دفن
بالکل اللہ کے گھر کے قریب ہی. اس وقت تو خانہ کعبے سے دور تھی وہ جگہ، مگر اب چونکہ حرم کا دائرہ بڑھ گیا ہے اس لیے حرم کے دائرے سے قریب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے اپنی بیٹی کا قصہ سنایا. یہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے. جب سفر سے آئے تو درمیان سفر میں ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی. ان کو معلوم نہیں تھا. اب اس زمانے میں ٹیلی فون یا اس قسم کی چیزیں نہیں تھی کہ اطلاع دے رہے. جب وہ آئے تو ان کی بچی بڑی ہو گئی تھی، بولنے پھرنے چلنے پھرنے لگی. 1 سال کی ہو، 1.25 سال کی، 1.5 سال کی ہو. جب وہ آئے تو ماں نے اس بچی کو چھپا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر وہ دفن کر دے، اس کو گاڑ دے. چھپا دیا. جب وہ گھر میں رہنے لگے تو وہ بچی آنے لگی. بچی بہت خوبصورت، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی تھی. یہ بھی اس کو پیار کرنے لگے. جب ماں نے دیکھا کہ باپ کے دل میں محبت آ گئی اور اس کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس نے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو ماں نے بتا دیا یہ آپ ہی کی بیٹی. بس یہ کہتے ہی سنتے ہی اس کا دماغ بدل گیا، مزاج بدل گیا اور اس نے یہ تدبیر شروع کی کہ کس طرح میں اس بچی کو لے جاؤں اور زمین میں دفن کروں. یہ بچی باپ ابا ابا کہہ کر پکارتی ہے، اس کے قریب آتی ہے تو کبھی کبھی اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. لیکن زمانے جاہلیت اور ماحول اور معاشرے کا جو خیال تھا وہ دماغ پہ رچا ہوا ہے، وہ اس کی محبت پر غالب آ جاتا ہے. چنانچہ ایک دن اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنی بیٹی کو لے گیا جہاں دفن کرنا تھا وہاں، اور وہاں لے جا کر اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. بچی پوچھے ابا کس کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں؟ گڑھا کھودتے 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 مٹی اس کے کپڑوں پر آنے لگی تو یہ چھوٹی سی بچی اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اس کی مٹی جھاڑنے لگی. میرے ابا کے کپڑے پہلے ہو گئے. لیکن اس نے اپنے دل کو پکا کیا اور جب گڑھا کھود چکا تو اس کو گڑھے میں دفن کر دیا، ڈال دیا. وہ چپٹنے لگی، لپٹنے لگی، چیخنے لگی، پکارنے لگی، ابا ابا کہہ کر پکارتی، کبھی اماں کہہ کر پکارتی. مگر ان کو خیال نہیں ہوا، انہوں نے اس بچی کو زمین میں دفن کر دیا اور دفن کر کے چلے آئے. لیکن اس کی چیخ و پکار جو زمین میں ڈالنے کے وقت تھی وہ اس کے دل پر برابر دستک دیتی رہی اور اس کو بیدار کرتی رہی، جھنجھوڑتی رہی. آخر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آ گیا تھا ایمان کا، یہ پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، رو رہے انتظار ہوتا. صحابہ کی شان تھی کہ کسی صحابی سے جب بھی کوئی گناہ ہوتا تھا تو صحابی روتے بہت تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے مغفرت کی. اللہ کی رحمت توجہ ہوتی ہے، اللہ معاف فرما دیتا. یہ رونے لگے، بہت رو، یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے اللہ مجھ کو معاف فرما دے. آپ نے معلوم کیا کون سا گناہ؟ انہوں نے کہا کہ اپنی بچی کا قصہ سنایا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری بچی مجھ کو ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی، بچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک فریاد نہ سنی اور زمین میں اس کو گاڑ دیا. یا رسول اللہ اب اس کا چیخنا پکارنا اور لجاجت کرنا اب مجھے ستا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں اور میں نے اپنے خاندان کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا اور اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے انگلی اپنے دانتوں میں دبا دی.
جب آدمی بہت افسوس کرتا ہے تو دماغ پر بوجھ دیتا ہے اور انگلی دانتوں میں دبا دیتا ہے. کیسے اللہ معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اسلام سے پہلے انہوں نے جتنے گناہ کیے ہیں اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب معاف کرنا ہے. ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، انہوں نے یہ گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں کہ کافر ہونے کی حالت میں اب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. تو صحابہ کے یہ کافروں کا کفار مکہ کا یہ ماحول تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا کرتے. قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تھی تمہارے لڑکی پیدا ہوئی تو غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، سارے دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھستا رہتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بچی کی جو خبر دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا. کوئی شرم آر جلائے رہتے رہے لڑکی پیدا ہوئی، معاشرے میں کہہ نہیں سکتا تھا خوشی کے ساتھ کہ میرے بچی پیدا ہوئی. یہ ماحول تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور یہ سوچتا تھا کہ میں ذلت کے ساتھ اسے روکے رکھوں، برداشت کر لوں، صبر کروں، یا اس کو زمین میں گاڑ دوں. اللہ نے فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ لڑکی کے پیدا ہونے کو جو برا سمجھ رہے ہیں یہ ان کا فیصلہ غلط ہے. دیکھو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور لڑکی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لڑکا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور لڑکی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ یہ ان کا خیال، یہ ان کی سوچ، یہ ان کی فکر اور ان کا ماحول یہ غلط ہے. جس طرح لڑکا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لڑکی بھی کم نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. بلکہ جو لوگ لڑکی اور لڑکے والے دونوں اولاد والے ہیں وہ اپنی زندگی میں خیال کریں کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو اتنی راحتیں اور آسانیاں پہنچاتی ہیں، لڑکی اتنی راحت اور آسانیاں نہیں پہنچاتی. لڑکی کے دل میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اتنی محبت لڑکوں کے دل میں نہیں ہوتی. رات کو 2 بجے گھر آپ سفر سے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکا بیٹھنے میں سو رہا ہوگا اور لڑکی اندر ہوگی. آپ کی آواز سے لڑکی اندر سے آ جائے گی، لڑکا بیٹھنے سے بیدار نہیں ہوگا. تجربہ کر لیں. اور رات کو باپ آیا ہے تو اس کو یہ فکر ہوگی کہ اب میرا باپ کچھ کھائے گا یا بنا کھائے ہوئے سو جائے گا، یا اس کو پانی کی ضرورت ہے، چائے کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں سوچتی ہے بچی. لڑکا تو اگر اٹھ بھی گیا تو دروازہ کھول کے جا کے سو جائے گا. لیکن لڑکی وہ سمجھتی ہے کہ باپ کا ناشتہ کرانا، ماں کو کھانا کھلانا، ان کو راحت اور آرام پہنچانا میرے ذمہ ہے. اس لیے وہ 2 بجے بھی معلوم کرتی ہے کہ ابا کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے. جب وہ کہتے نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں، سو جاؤ، تو وہ جا کے سوئے. لڑکا ایسا نہیں کر سکتا. اور دونوں اللہ کی نعمت، لڑکا بھی نعمت اور لڑکی بھی نعمت. اور جس کو اللہ کچھ بھی نہ دے وہ بھی اللہ کی نعمت. 25ویں پارے میں آیت ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے.
یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکا دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور بہت سو کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور بہت سو کو بانجھ بنا دیتا ہے، ساری عمر کوشش کی، بڑا طاقتور پہلوان لیکن اولاد نہیں ہو رہی، حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کیا، ٹیسٹ یہ وہ سب کچھ، لیکن اولاد نہیں، اس لیے کہ اولاد اور ہر نعمت اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اگر فیصلہ کیا اولاد نہیں ہوگی تو علاج سے اولاد نہیں ہوگی۔ تو دیکھو یہاں اللہ نے نعمت کے طور پر بیان فرمایا کہ اللہ لڑکا بھی دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں، دونوں بھی دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ اس بیان میں پہلے اللہ نے لڑکی کا ذکر کیا ہے، اللہ کو جو پسند ہے اس کا بیان پہلے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، تو بیان میں اولاد کے بیان میں لڑکی کا بیان پہلے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکیاں دی، لڑکے بھی دیے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے، اور آپ کی مبارک نسل لڑکیوں سے چلی، 4 لڑکیاں ہیں آپ کی۔ آپ تو جانتے ہوں گے مسلمان حضرت فاطمہ کا نام جانتے ہیں اور لڑکیوں کا نام نہیں جانتے۔ سب سے بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب حضرت ابو العاص کے گھر میں تھی، جو پہلے مشرک تھے بعد میں ایمان لیا۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم 2 بیٹیاں ہیں جو حضرت عثمان کے گھر میں، دونوں ایک کے بعد ایک، اور چوتھی حضرت فاطمہ ہے، سب سے چھوٹی۔ لیکن مسلمان عام طور پر فاطمہ کا نام جانتا ہے، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا نام نہیں جانتا۔ اور جب ہمارے یہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھا جاتا نہیں، تو نبیوں کی بیٹیوں یا صحابیات کا نام ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، بلکہ نئے نئے نام آتے ہیں۔ کوئی فلم میں اچھا نام آ گیا، ڈرامے میں اچھا نام آ گیا، ناولوں میں اچھا نام آ گیا، وہ رکھتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کی بیٹیوں کے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور کی بیویوں کے نام کہتے ہیں پرانے نام ہو گئے، یہ پرانے نام ہو گئے، ان ناموں میں جو برکت ہے وہ نئے ناموں میں نہیں۔ تو حضور کی کتنی بیٹیاں؟ 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ عزیز، اور یہ تینوں بیٹیاں آپ کی زینب، رقیہ، ام کلثوم حضور کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ حضرت زینب سے اولاد ہے، اور حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد انتقال فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا آہستہ سے، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد دوبارہ کان سے منہ لگا کر کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ آج تو عجیب معاملہ ہوا، حضور نے کان لگا کر ایک بات کہی تو آپ رونے لگی، دوبارہ کہی تو ہنسنے لگی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ حضور کا راز ہے، میں بتاؤں گی نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بتاؤں گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے یاد دلایا کہ وہ راز کیا ہے، اب تو بتا دو۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں چلا جاؤں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، صدمہ ہوا، لیکن دوسری مرتبہ آپ نے میرے کان میں فرمایا کہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گے۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی ہے، اور اتنا پیار ہے آپ کو چھوٹی صاحبزادی سے، ساری بیٹیوں سے تھا لیکن یہ رہی آخر میں، اتنا پیار تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر میں جاتے تو حضرت فاطمہ کے گھر آخر میں مل کے جاتے۔
اور جب کہیں سے آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر آتے، بعد میں اپنے گھر آتے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملنے آتی، دروازے پہ سے سلام کرتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چل کے جاتے اور حضرت فاطمہ کو لاتے اپنے ساتھ اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور فرمایا ایک جگہ کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، مجھے ستایا۔ اور فاطمہ کا حال کیا ہے ابا سے محبت کا کہ ایک مرتبہ گھر میں روٹیاں بنی، صحابہ کے گھروں میں فاقے بہت رہتے، روٹیاں بنی 4 روٹیاں، ایک روٹی حضرت علی نے کھا لی، ایک روٹی حضرت حسن نے کھا لی، ایک روٹی حضرت حسین نے کھا لی، اور حضرت فاطمہ کھانے کے لیے بیٹھی تو دل میں خیال آیا کہ آدھی روٹی ابا کے لیے لے چلو، آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے پلوں میں لپیٹ کر تشریف لے آئی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ آج کیسا آنا ہوا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ 4 روٹیاں بنی تھی، ایک علی نے کھا لی، ایک حسن نے، ایک حسین نے، اور آدھی میں نے کھائی، آدھی آپ کے لیے لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے قبول فرمایا اور اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھا اور فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 3 دن سے میں نے میرے منہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی۔ 3 دن کے بعد کہ فاطمہ کی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر آپ نے کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت، آپ کے بیٹے حسن حسین، کبھی کوئی آپ کے کاندھے پہ چڑھ جاتا، کوئی آپ کی زلفیں پکڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے، ان کو دوڑاتے، بچے ادھر ادھر بھاگتے، آپ ان کے پیچھے بھاگتے، آپ گود میں بٹھاتے، کبھی ان کے لبوں کا بوسہ لیتے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت، اور حضرت بیٹی کو بھی اپنے باپ سے اتنی محبت، بیٹی کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، بیٹوں کو نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کے ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہوئی تو وہاں سے گھر فاصلے پر تھا، رات کو 2-3 بجے گھر پہنچے تو دونوں شوہر بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم صبح کو دروازہ دیر میں کھولیں گے، کیونکہ اب دیر ہو چکی ہے، کوئی بھی آئے گا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ کیمرہ لگا ہوا اسکرین پہ آ رہا تھا، سب کوئی بھی آئے باہر سے نظر آ جائے گا۔ صبح کا وقت ہوا تو 8 بجے لڑکے کے والد آئے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکے نے دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ دونوں میں معاہدہ ہو چکا تھا 10 بجے دروازہ کھولیں، رات کو دیر سے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کے باپ آ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کر وہ کھڑے رہے۔ اب لڑکی شوہر سے وعدہ کر چکی تھی کہ کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولیں گے، تو شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولتی، لیکن احساس ہوا اور اس احساس کی وجہ سے بچی کے آنسو، دلہن کے آنسو ٹپکنے لگے۔ شوہر نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ میرے والد صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میرے باپ دروازے پر ہو اور میں دروازہ نہ کھولوں، لیکن آپ کے لحاظ اور شرم کی وجہ سے اور آپ کی کہنے کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ آگے دروازہ کھولا، لڑکی کے باپ اندر آئے، دونوں کو دعائیں دی، سر پہ ہاتھ رکھا، بات کر کے چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شوہر بیویوں میں محبت رکھی، اولاد پیدا ہونے شروع، 3 لڑکے ہوئے، ایک لڑکا ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اور تینوں لڑکوں کی شوہر نے بڑی اچھی دعوت دی، 100 آدمی کی دعوت کر دی، عقیقہ کر دی، اور چوتھی لڑکی پیدا ہوئی 3 لڑکوں پر، تو اب شوہر نے 200 آدمی کی دعوت دی اور عقیقہ کیا، اور پہلے سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور بہت شاندار پرتکلف دعوت کی، بڑا خرچ کیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے 3 لڑکے ہوئے، آپ نے ان کی پیدائش کی خوشی میں دعوت کی، عقیقہ کیا، لیکن لڑکی کی پیدائش کے وقت آپ کی خوشی کا عجیب عالم ہے، میں نے ایسا نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ تو اس شوہر نے وہی بات یاد رکھی اپنی بیوی،
اور یہ کہا کہ یہ لڑکی بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ کھولے گی، لڑکے دروازہ نہیں کھولتے۔ دیکھیے لڑکی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہی نعمت عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا لڑکے بھی آپ کے تھے اور لڑکیاں بھی تھی، لیکن لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی لڑکیوں سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن حسین شہید ہو گئے، حضرت حسین کربلا میں اور حضرت حسن حسین دے دیا گیا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے جو میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، 10-12 سال کی عمر تھی اور یہ بیمار تھے، ان کو بیمار سمجھ کر لوگوں نے مارا نہیں، چھوڑ دیا۔ حضرت زین العابدین سے اولاد چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل گویا حضرت فاطمہ سے اولاد لڑکی سے چلی ہے، لڑکوں سے نرینہ اولاد سے آپ کی نسل نہیں چلی۔ تو لڑکی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نبی کے لیے پسند کیا۔ لڑکے رہے نبی کے لیکن جوان نہیں ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے، اور لڑکیاں جوان ہوئی، ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، عورت کے باپ، مرد کے باپ نہیں ہے۔ لڑکے تو آپ کے پیدا ہوئے، لیکن جب بچے کو لڑکا کہا جائے، وہ مرد ہو جائے یعنی جوان ہو جائے، اس عمر میں کوئی لڑکا نہیں پہنچا، اس لیے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں لڑکیوں کے باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو آپ ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس آیت میں پہلی بات فرمائی کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ عورت کے باپ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچیوں کی تربیت کے بارے میں کہ جس عورت کے پیٹ سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک ہے، وہ برکت والی ہو۔ جس عورت کے پہلے بچی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہے، لڑکے کے لیے نہیں فرمایا۔ جس عورت کے لڑکی پہلے پیدا ہو پہلے پیٹ سے وہ مبارک ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے دوسری بھی لڑکی پیدا ہو جائے تو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور اگر تیسری بھی ہو گئی تو غضب ہو گیا، اور اگر چوتھی بھی ہو گئی تو بس سارا خاندان پریشان۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں عطا فرمائی اور اس نے ان تینوں لڑکیوں کی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، جوان کیا، شادی کی، اور شادی کے بعد بھی زندگی کا آخر تک اس نے سلوک کیا۔ شادی پر معاملہ ختم نہیں ہوتا، شادی کے بعد بھی تو بچی گھر آتی ہیں ماں باپ کے ہیں۔ تو جس نے ان کا خیال کیا فرمایا وہ جنت، وہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح بہنیں ہیں، بہن بھی اولاد کے حقوق ہے، بڑا بھائی بہن ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، یہ باپ کہیں چلا گیا نہیں، ذمہ دار بھائی ہے، تو اس بھائی کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے اگر وہ 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، وہ پالتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، اچھی جگہ رشتہ کر دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہوں 3 نہ ہو اور اس نے ان کو پالا، اچھی طرح اس کا انتظام کیا، کھانے پینے
انتظام کر دیا تو فرمایا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنے یہ دونوں انگلیاں قریب. یعنی جنت میں سب سے زیادہ قریب لڑکیوں کو پالنے والا ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے. اور بہنوں کی پرورش بھی تو بہنوں کا بھی ہے. اسی طرح اگر کسی کے ایک لڑکی ہے تو ایک لڑکی کو پال کر تربیت کر کے شادی بیاہ کر کے اور آخر تک اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے کرنے والا بھی وہ بھی جنت میں جائے گا اور حضور سے اتنا قریب ہوگا جتنے کی 2 میاں قریب ہیں. یعنی حضور کے اور اس کے درمیان رہنے کی جگہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش پر خوشیوں کا اظہار زیادہ کرنا چاہیے. لڑکوں کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے لیکن لڑکیوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ لڑکیاں کسی کو اللہ نے دی تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان دیوار اور آڑ بن جائیں گے. جہنم میں نہیں جائے گا بچوں کی پرورش کرنے والا اور بہنوں کی تربیت کرنے والا. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے اسپتال میں گئی دلہن بچے کی پیدائش ہے تو کان لگا رہے تھے انتظار کرتے ہیں. اگر لڑکی کی خوشی بشارت آ گئی تو بہت خوش, شوہر زیادہ خوش, ساس بھی خوش, سسر بھی خوش, سسرال والے خوش. اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے, لڑکا پیدا ہوا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سبحان اللہ. اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ کا حکم ہے بھائی ہے. اور ہمارے یہاں دیوبند ہے, بریلویوں کے ہاں اللہ کے یہاں کسی تو اولاد ملتی ہے, پیروں کے یہاں سے ملتی ہے. تعویذ دیا ہے, ہو گئی اولاد. پیر صاحب نے پوچھا کیا ہوا, اللہ کا حکم لڑکی ہوئی, اللہ کا حکم لڑکی ہوئی. لڑکا ہوا بھی کیا ہوا, کہنے کہ پیر صاحب آپ کی تعویذ کی برکت سے لڑکا ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں لڑکیاں ہیں اور پیر صاحب کی کمپنی میں سارے لڑکے پیدا ہوتے ہیں. پھر صاحب لڑکے تیار کرتے ہیں, اللہ کے خزانے میں لڑکی. زمانے جاہلیت میں بھی کافر لوگ جو ہی کہتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. یہ کافر لوگ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں اور اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کر رہے, اپنے لیے لڑکا پسند کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ ان کی فیصلہ, یہ ان کی سوچ بہت غلط. اور آج تو مسلمان اگر لڑکی کو برا سمجھتا ہے اور لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے عار اور شرمندگی کا سبب سمجھتا ہے اور اس کو نحوست سمجھتا ہے تو وہ جاہلوں والا اور کافروں والا عمل کر رہا ہے. اور یہ وہی معاشرہ ہے جو اسلام سے پہلے کافروں کا تھا, مکے کے کافروں کا تھا, عرب کے کافروں کا تھا. اور اسلام کا معاشرہ یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتا الحمدللہ یہ لڑکی اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ ایسی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اسی رحمت کا انتخاب کیا. لڑکے تھے لیکن بچپن میں انتقال کر گئے اور لڑکیوں سے ہی آپ کی نسل کا سلسلہ چلا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ہمارے اوپر لڑکی بوجھ کیوں معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بنا جہیز کے اور بنا مال و دولت کی شادیاں ہونا مشکل ہو گئی. ہر باپ جانتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ فائدہ دیتی, لڑکوں سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی, لڑکوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی. اگر باپ کو غم لاحق ہوتا ہے تو سب سے زیادہ احساس اور افسوس بچیوں کو ہوتا ہے. باپ کے مرنے پر بچیوں کو کئی دن تک کھانا اچھا نہیں لگتا, کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی, اور بھائی تو 2-4 گھنٹے میں ادھر ادھر کھانا لگتا ہے. لیکن ماں بچیوں کے دل میں جو
قدر و منزلت ہوتی ہے وہ بچوں کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آج ہمارے معاشرے میں بچیوں کے پیدا ہونے کو بوجھ سمجھا گیا، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جہیز اور بڑے مال و دولت کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے مہینے میں ہم بلند شہر میں تقریر کر رہے تھے اور اسی شادی بیاہ کے رسم و رواج پر بات کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ ہمارے برادر میں 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں۔ جب رشتہ لے کر جاتے ہیں کہیں تو وہ لڑکے والا پوچھتا ہے کہ 1 کلو سونا ہے تمہارے پاس؟ 1.5 کلو سونا ہے؟ اب 1 کلو سونا 1.5 کلو سونا ہماری تو آگے بڑھتی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، اور عام مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ان کے یہاں رواج ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو قرض لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، سود کا مال لیتا ہے، دوسروں کا پیسہ اکٹھا کر کے کھا جاتا ہے، لیکن یہ سب کام کرتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک صاحب تھے، قرض دار رہے بیچارے، لیکن 3 بچیوں کی سگائی کی، سگائی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، سب واحد چیزیں، سگائی، جوڑا، گانٹھیں وانٹیں، اب چوڑیاں پہنانے آ رہے ہیں، جوتے پہنانے آ رہے ہیں، سب واحد۔ نکاح سے پہلے جتنی رسمیں سب غلط، اور دیندار لوگوں کو یہ رسمیں ختم کرنی چاہیے۔ جو بے دین ہے ان کا تو کیا ہے، لیکن جو دیندار ہیں ان میں بھی یہ رسم ہے، وہ بھی بنا لینے کے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا ان کو یہ رسم ختم کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی سگائی کی، دعوت میں، کھانے پینے میں، جوڑے گھوڑوں میں جتنا خرچ کیا وہ تو الگ ہے، نقد 3 لڑکوں کو 11 لاکھ روپے انعام دیے سگائی میں۔ 3 لڑکوں کو 11 لاکھ، کتنے لاکھ ہو گئے؟ 33 لاکھ، اور معلوم ہوا کہ 20 لاکھ کا یہ قرض دار ہے۔ ارے ظالم، پہلے 20 لاکھ کے قرض کا تو انتظام کر لیتا، تو مر جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، تیرا قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں ہو، نہ تیرا داماد ادا کرے گا، نہ تیرا سمدھی ادا کرے گا، نہ تیرا بیٹا ادا کرے گا، نہ تیری اولاد ادا کرے گی، اور خدا کے ہاں تیری باس پرس ہوگی، تیرے ناپ تجھے ناپا جائے گا، لیکن تجھے اس کا احساس نہیں ہے، صرف معاشرے میں میرے ناک بلند ہو جائے۔ واہ صاحب بہت بڑا خرچ کیا۔ شادیاں کرو، مگر شادی کرنے میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو۔ جتنی وسعت ہے اتنی شادیاں کرو، کہتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ، اگر اس سے زیادہ پیر پھیلائے تو پیر باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے شادیوں میں شادی کا انتخاب کرو، رشتے کرو، اچھے رشتے کرو۔ حدیث میں فرمایا لڑکی کی شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لوگ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ اگر کسی لڑکی میں 4 خوبیاں ہیں پھر تو کیا کہنے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، اور دیندار بھی ہے، کیا کہنے۔ اور اگر لڑکی صرف دیندار ہے، مالدار بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں، بڑے خاندان کی نہیں، لیکن دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، اور گھر کے کام کاج میں ماہر ہے، ایسی لڑکی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور حدیث میں فرمایا ایسی لڑکی کے لیے تریبت یداک، جس کو ایسی لڑکی مل جائے فرمایا تیرے منہ میں گھی شکر، تیرے لیے خوشی کی چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دین کو بنیاد بنا کر شادیاں کم ہوتی ہیں، پیسے کو بنیاد بنا کر شادیاں بہت ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریف خاندان کی شریف دیندار لڑکی خوبصورت وہ بیٹھی رہتی ہے، اور رذیل خاندان کی نالائق بچی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں مشہور ہوتی ہے، لیکن دولت کے سہارے میں اس کا نکاح پہلے ہو جاتا ہے، اور عزت والے شریف خاندان کی نیک بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور وہ سسکتی رہتی ہیں، اپنی جوانیوں کو مسوستی رہتی ہیں، اور ایسے خاندان کتنے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور نہ جانے پھر کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں 40-35 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس 1 کلو 1.5 کلو سونا نہیں۔ اس وجہ سے ہم نے لڑکی کو پیدا ہونے کو بڑا سمجھا اور کچھ بہت سمجھ لیا۔ ہمیں اس معاشرے کو، اپنے آپ کو اس معاشرے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے معاشرے کو، ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم بچیوں کے انتخاب میں ان کی دینداری کو دیں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں، 2 کام کریں، بچیوں کو دیندار بنائیں، دوسرے نمبر پر گھر کے کام کاج میں ماہر بنائیں۔ دیندار بنائیں، پڑھائیں، پڑھنا کوئی عیب نہیں، اچھی بات ہے، جتنا چاہے پڑھائیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، بے پردگی نہ ہو۔ گھر کے کام کاج میں لڑکی ماہر ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کتنا ہی مال و دولت دے دیا جہیز میں تو بچی آپ کی رخصت تو ہو جائے گی، لیکن سسرال میں جا کر عزت کے ساتھ جی سکے جب تک نہیں جی سکے گی جب تک کہ اس کو گھر کے کام کاج میں مہارت نہ ہو۔ اگر آپ کی بچی کھانا بنانا نہیں جانتی، آپ کی بچی گھر کو صاف کرنا نہیں جانتی، آپ کی بچی گھر کو سیٹ کرنا نہیں جانتی، آپ کی بچی آنے والے مہمانوں کا احترام کرنا نہیں جانتی، آپ کی بچی اگر اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی، آپ کی بچی اگر اپنے سسر کو اپنا باپ نہیں سمجھتی تو معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مال و دولت تھوڑی دیر کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے، اصل اس کی کامیابی اس کا کام کاج میں ماہر ہونا، اس کا دیندار ہونا اور اس کا رشتوں کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا، یہ کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ، گھر کے کام کاج میں ماہر کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسی صورت ہوگی تو پھر ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا اور ہماری یہ بچیاں سسرال میں جا کر ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی، عزت کا سبب بنے گی، بدنامی کا سبب نہیں بنے گی۔ اگر کسی کی کھٹل بیٹی کسی کے گھر میں پہنچ جاتی ہے تو ساس سسر کہتے ہیں اس کا ناش ہو، اس نے اتنی بیکار لڑکی ہمیں دی ہے کہ نہ کھانا جانتی ہے، نہ پینا جانتی ہے، نہ روٹی بنانا جانتی ہے، نہ سالن بنانا آتا ہے، نہ کسی کا احترام کرتی ہے اور نہ نماز اور روزے کی تلاوت کی ہے، کس کام کی نہیں ہے، لیکن ہمیں بھیڑ دیا ہے، وہ بد دعا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بچی کامیاب ہے اور ان صورتوں میں کامیاب ہوگی تو آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی اور اس کی نسل سے اچھی سلسلہ چلے گا، وہ اپنی بچوں کی اچھی پرورش کر پائے گا، وہ دودھ پلائے گی، وضو کر کے پلائے گی، کھانا بنائے گی تو باوضو ہو کر بنائے گی، صبح کو اٹھے گی تو قرآن پڑھے گی، 5 وقتوں کی نماز پڑھے گی، اور ایسی بچی جو معاشرے میں جائے گی تو وہ سونا ہوتی، سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو خاندان کے بڑے ہیں اور مالدار ہیں یہ کام ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ غریب تو بیچارہ غریب ہے لیکن مالدار ہے، بیٹے والا ہے، اس کو آگے آ کر کہنا چاہیے بیٹی نے اپنی بیٹی کے ساتھ جہیز میں جو اس کو دے دیا اس کو خوشی خوشی رکھ لو، کوئی تمہارا فرض نہیں تھا، قرض نہیں تھا۔ اگر آپ کو 2000 روپے کا سامان دیا ہے، احترام کے ساتھ لے لو اور اس کو دعا دو، آپ کے اس قناعت اور صبر کی وجہ سے اس میں برکت ہو۔ اور اگر آپ نے بھیک مانگ کر لیا، آج تو کہتے صاحب 4 پہیوں کی گاڑی چاہیے، ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہے تو میاں ہمیں تو کلینک بنانا، اتنے پیسے تو چاہیے۔ آپ کا داماد حضرت علی سے افضل نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی کی قیمت حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن فاطمہ کے گھر کا یہ حال ہے کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں ٹھیک پڑ گئی، مشک پانی لا لا کے آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے۔ عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی باندھی دے دی، کوئی غلام دے دیجیے، آپ نے تسبیح بتا دی، تسبیح فاطمہ یہ پڑھ لو۔ اس لیے ہمارا داماد، ہماری بیٹیاں نہ حضور کے داماد سے افضل، نہ حضور کی بیٹیوں سے افضل، اور ہم انہی کے تو نام لیوا ہیں، لہذا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو دیندار بنانا چاہیے، اور بیٹیوں کی پیدائش کو کبھی بھی نبوست نہ سمجھیں، عیب نہ سمجھیں، برائی نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں رحمت دیتے ہیں، اور لڑکیوں کی وجہ سے زیادہ رزق ملتا ہے اولاد ماں باپ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. الہ العالمین آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں. اے اللہ آپ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے. اے میرے مولا آپ سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تیرے دین کی بات سننے، دین کی محبت پر بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے مولا ان سب کو اپنی رحمت کے لیے، اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ ان میں بہت سے لوگ جو گشت کر کے لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، بہت سے لوگ جو تعلیم پہ بیٹھتے ہیں. اے میرے مولا ان کی کاموں میں برکت دے دی. اے میرے مولا ان کی باتوں میں اثر دے دی. اے میرے مولا ان کی باتوں کو دلوں میں اتار دے. اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، اے اللہ جو کچھ سنا ہے اس کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے رضا کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ ناراضگی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ شفقت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ شفقت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بٹھا دیجیے. اے اللہ اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرمائیے. اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ بہت سی مسائل و مشکلات کا شکار ہے. اے میرے مولا آپ نے اگر کرم نہیں فرمایا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اے میرے مولا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اے اللہ بطور خاص ہندوستان میں مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو چین نصیب فرما. اے اللہ ہم کو چین نصیب فرما. اے اللہ اسلام کے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما دے. اے اللہ ان کی اسکیموں میں ان کو ناکام فرما دے. اے اللہ ان میں افتراق پیدا فرما دے، انتشار پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ایک دوسرے کی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اے اللہ آج بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہے، ماں اور بیٹیوں میں اختلاف ہے. اے میرے مولا یہ محبت کی کمی ہے. آپ محبت ڈال دیجئے، آپ محبت ڈال دیجئے. ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرمائیے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ پورے عالم میں امن نصیب فرمائیے. پوری امت کو پر رحم فرما دیجئے. پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، امن کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ شانتی کی ہوائیں چلا دے. اللہ بطور خاص ہمارے ملک میں مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دیجیے. یا اللہ کرم فرما دیجیے. یا اللہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ مصائب اور پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی، آپ ناراض ہو گئے. اے میرے مولا معاف فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے. ہماری پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کی بیماریاں دور فرما دیجیے.
جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے، جتنے زندہ ہیں ان کی عمروں کو برکت نصیب فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين۔